अमरबेल एपिसोड 10। नानो मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीजे अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा था। एयरपोर्ट पर ड्राइवर इसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का सफर भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता रहा था और वो सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक देखती रही थी। जूं जूं घर करीब आता जा रहा था, इसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप के बारे में सोच रही थी। वो यकीनन मुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हो सकता है अब मेरा कद भी इनके बराबर आ गया हो, इसने मुस्कुराते हुए सोचा था। पापा यकीनन मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए तो इन्होंने मुझे यहाँ आते ही बुला लिया है। इसे कुछ फख्र का एहसास हुआ था। गाड़ी अब इसके ददियाली घर पहुंच गई थी। ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर गेट खुल रहा था। सामने पोर्च खाली नजर आ रहा था। अभी हॉर्न सुनने पर पापा बाहर आ जाएंगे, इसने कुछ मसरूर होकर सोचा था। गाड़ी अब पोर्च में पहुंच गई थी। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। पोर्च अभी भी खाली था। ड्राइवर अब डिक्की से इसका सामान निकाल रहा था। वो अभी भी अंदर से पापा या किसी और की आमद की मुंतजिर थी। ड्राइवर ने डिक्की से सामान निकालने के बाद इससे कहा, अलीजे बीबी अंदर आ जाए। ये कहते हुए वो पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गया। इसे एकदम मायूसी हुई थी। पापा यकीनन लाउंज में होंगे और मेरे अंदर आने का इंतजार कर रहे होंगे। इसने फौरन खुद को तसल्ली दी थी। ड्राइवर के पीछे वो भी अंदर दाखिल हो गई थी। लाउंज खाली था, वहां कोई भी नहीं था। ड्राइवर ने एक कोने में इसका बैग रख दिया था। आप बैठ जाए, मैं अंदर बता देता हूँ, ड्राइवर इससे कहता हुआ अंदर चला गया था। अलीजे को वो खुद से ज्यादा इस घर का एक फर्द लगा था। किसी मेहमान की तरह वो एक सोफे पर बैठ गई थी। इसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो गया था। घर में इतनी खामोशी थी जैसे वहां मुलाजमों के अलावा कोई था ही नहीं। इस घर में हमेशा इतनी ही खामोशी रहती थी। बचपन से लेकर अब तक वो जितनी बार वहां आई थी, हमेशा इसी खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया था। हाँ, पहले फर्क ये था कि पापा इसे दरवाजे पर मिला करते थे और इस खामोशी को वो बाद में महसूस किया करती थी। आज खामोशी को इसने पहले महसूस किया था और पापा से वो अभी नहीं मिली थी। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो दादा के अलावा चच्ची और इनके दो बच्चों से भी इसकी मुलाकात हुई थी। इस घर के मकीनों की तादाद बस इतनी ही थी। अब पापा और इनकी फैमिली, इसकी सोचों का तसलसल टूट गया था। कमरे में ड्राइवर के साथ एक औरत दाखिल हुई। अलीज़ा ने इसे पहचान लिया था। वो खान सामा की बीवी थी। पिछले कई साल से वो दोनों वही काम कर रहे थे। इस औरत ने आते ही बड़ी गर्मजोशी और इंतजार से अलीज़े से हाथ मिलाया। इसका हाल अहवाल पूछा था। सब लोग तो अभी सो रहे हैं, आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। साहब ने आपके आने के बारे में हमें रात को बता दिया था और कहा था कि आप जब आए तो मैं आपको कमरे में पहुंचा दूं और आराम करने के लिए कहूं। रजीना ने इसे आगाह किया था। अलीजे को एक और झटका लगा। पापा सो रहे हैं, इसे यकीन नहीं आया था। हाँ, यहाँ सब लोग देर से ही उठते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उठ ही जाएंगे। आप मेरे साथ आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप चाहे तो कुछ आराम कर लें, रजीना ने इसका बैग उठाते हुए कहा था। और वो इसके आगे चल रही थी और अलीजे का सारा जोशो खरोश सर्द हो चुका था। वो खामोशी से रजीना के पीछे चलती गई थी। रजीना ने एक कमरे का दरवाजा इसके लिए खोल दिया था। वो कमरे तक अलीजे की रहनुमाई ना भी करती, तब भी अलीजे को वो कमरा अच्छी तरह याद था। हमेशा यहाँ आने पर वो इसी कमरे में ठहरा करती थी। कमरे की कलर स्कीम और पर्दों और कारपेट का रंग बदला जा चुका था, मगर सेटिंग वही थी। रजीना ने कमरे के एक कोने में इसका बैग रख दिया था। अलीजे खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई थी। आपके लिए चाय लाऊं? मुलाजमा ने इससे पूछा था। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, कुछ बुझे हुए दिल के साथ इसने रजीना से कहा था। वो सर हिलाती हुई इस कमरे से निकल गई। वो चुपचाप बेड पर सीधी लेट गई। इसने याद करने की कोशिश की थी कि लाहौर में इस वक्त नानो क्या कर रही होंगी। वो यकीनन दोपहर का खाना तैयार करवा रही होंगी। इसे ख्याल आया था और शायद मुझे भी याद कर रही होंगी। इसने खुद को खुश करने की कोशिश की थी। बेड पर सीधी लेटी वो बहुत देर तक छत को बेमकसद देखती रही। फिर इसने आंखें बंद कर ली थी। जब वो ग़ुनूदगी के आलम में थी तो इसने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। बेख्तियार इसकी आंखें खुल गई। दस्तक एक बार फिर हुई और वो उठकर बेड पर बैठ गई। यस, कम इन। अपने जहन पर छाई हुई ग़ुनूदगी को
اس نے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ کھول کر خان سامہ کی بیوی اندر آئی تھی۔ علیزے بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے اندر آتے ہی اطلاع دی۔ علیزے بے اختیار اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے کی مایوسی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے رزینہ سے پوچھا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے ہیں، رزینہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں وہ صرف اکیلے ہی ہیں؟ اس نے کوریڈور میں آ کر رزینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہی ہیں، بڑے صاحب، شمیلہ بی بی اور طلحہ۔ اس نے علیزے کے دادا، چچی اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ انکل منان کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہیں اور تانیہ بی بی ابھی اسکول سے ہی نہیں آئی۔ رزینہ نے گھر کے باقی دو افراد کے بارے میں بھی اس اطلاع دے دی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپیٹ لیا تھا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیزے، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میرے جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور انٹی سے ملی ہو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی انٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ انٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ انٹی، میں 4 سال بعد آئی ہوں، 4 سال میں کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزے، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزے، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سٹکائی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاصا فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھی، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانا کھانے میں کیا فرق ہے۔ اس سے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انٹی شمیلہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے پاپا نے اس سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یکدم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ اے لیولز میں، مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں بھی سوچا نہیں، آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا تھا۔ تم جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی، میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے یا پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گی؟ سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔
یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو میں کہوں گا؟ چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جاننے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانا تو ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانا تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے، اور ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر کو وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔